اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا، اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانا دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک راستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا راستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینے کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے، خالد نے کہا۔ ہبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو روندتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرآن نعیم میں سے کسی اور راستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو کلوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر کا اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنی ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں، اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑیں نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھیں۔ یہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جس میں رسول اللہ کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کو مدینے کی طرف سے آنے والے راستے پر اور 2 3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔
عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق پر اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے بھی کبھی کسی بھی طرف گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایات پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینے والوں کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد کی عقل تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ جو وہ سوچ سکتے ہیں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا چکے تھے۔ ان پر ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا۔ انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں۔ ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا، جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے۔ شتر سوار نے کہا، میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے۔ وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے۔ خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا۔ ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے۔ ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے۔ ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے۔ دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کہ مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کماندار نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شب خون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار، ایک سوار نے کہا، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی۔
لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری رہی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، محاصرے کے ڈر سے ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے، اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ اس نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مسلمان سوار نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے کہا، ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ مسلمان سوار نے کہا، ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبہ اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گا۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ اسے ابو سفیان کا جواب جو اس نے رسول کریم کو بھیجا تھا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ذمہ دار آدمی صلح سمجھوتے کی شرائط طے کریں گے۔